السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا سورۃ الجن پڑھنے سے جن حاضر ہوتے ہیں؟ دیکھیں، سورۃ الجن کے حوالے سے لوگوں میں بہت ساری غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے۔ جو پرانے زمانے کے بڑے بزرگ تھے، جو پرانے زمانے کے لوگ تھے، ان لوگوں نے بہت سی ایسی باتیں کہیں، بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اور میں نے بھی بچپن میں لوگوں سے یہ سنی ہے، اور شاید آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اگر سورۃ الجن کو 40 دن پڑھ لیا جائے تو جن حاضر ہوتے ہیں، یعنی جن قابو میں آ جاتے ہیں۔ اور سورۃ الجن کو رات میں تو بالکل بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس طرح کی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، اور آج بھی کچھ لوگ ان سب باتوں کو فالو کرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں اور سورۃ الجن کو نہیں پڑھتے، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی تو پرابلم ہے ہمارے معاشرے کے کچھ لوگوں کی، جو خود کبھی بھی ریسرچ نہیں کرتے، حقیقت کیا ہے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، بس سن لیا اور عمل کرنا شروع کر دیا۔ جس طرح سے ہم لوگوں کی باتوں کو سیریس لیتے ہیں، اس طرح سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے فرمان ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن کن کاموں کو ہمیں فرض قرار دیا جنہیں ہمیں کرنا ہے، اور کن کن کاموں سے ہمیں روکا جنہیں ہمیں نہیں کرنا ہے، تو ہم تو کبھی اس بارے میں سیریس ہی نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ رول ماڈل ان دا ورلڈ فار اس۔ آپ نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا ایک کمپلیٹ طریقہ بتا دیا، تب تو ہم سیریس نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینین تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا کرتے تھے، مگر انہوں نے کبھی کسی ایسے تیسرے کی نہیں سنی جس کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اگینسٹ ہو۔ انہوں نے تو کبھی بھی کسی ایسے تیسرے کو فالو نہیں کیا۔ پھر ہم کیوں کسی ایرے گیرے کی باتیں سن کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان کو اگنور کرتے ہیں؟ دیکھیے، اگر سورۃ الجن پڑھنے سے جن قابو ہوتے نا، تو پھر جادوگروں کے لیے اس سے آسان تو کچھ نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں جو جادوگر ہوتے ہیں، جنوں کو قابو کرنے کے لیے، ان سے کام لینے کے لیے، یعنی ان سے کام کرانے کے لیے ایسی ایسی شرطیں ماننی ہوتی ہے، جنوں کی ایسی ایسی غلیظ کام کرتے ہیں کہ انتہا نہیں ہوتی۔ مائی بردر اینڈ سسٹر، یہ جان لے اور سمجھ لے اس بات کو کہ قرآن اور اس کی تمام صورتوں میں ابن آدم اور جناتوں کے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے اور شفا ہے۔ اور اس قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کے بارے میں کھول کھول کر بیان کی ہے۔ اس لیے برائے مہربانی دین کے بارے میں کسی بھی ایسے شخص سے کوئی بات سنیں جس کی حقیقت ہونے کی کوئی ریفرنس نہیں، تو ایکشن لینے سے پہلے ریسرچ ضرور کر لیں۔ میں آپ کو ایک اسٹوری سناتی ہوں۔ ریسنٹلی ایک راکی سے ہماری ملاقات ہوئی، اور ہم جنوں کے بارے میں ہی ڈسکس کر رہے تھے، تو جنوں کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں شیئر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی فیملی کے ٹریٹمنٹ کے لیے ان کے گھر گیا، تو وہ لوگ ساؤنڈ اسپیکر میں قرآن کی تلاوت سن رہے تھے ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ پھر جب میں ٹریٹمنٹ شروع کرنے لگا تو قرآن کو بند کر دیا گیا اور میں رقیہ کرنے لگا، تو ایک بندے پر جنات حاضر ہوا، تو میں اس سے بات چیت کرنے لگا، اور اس جنات نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ہم کچھ سن رہے تھے، وہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ قرآن تھا۔ پھر جنات کہنے لگا کہ اس میں ہمارے لیے کچھ باتیں تھی، کچھ نصیحت تھی، ہم اسے سن رہے تھے کہ تم لوگوں نے اسے بند کر دیا۔ دراصل اس گھر میں قرآن کی تلاوت سنی جا رہی تھی، اور سورۃ الجن کی تلاوت سنی جا رہی تھی ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور جنات بھی سن رہے تھے۔ اس لیے اس غلط فہمی سے باہر نکلے اور حقیقت کو جانیں، اور سورۃ الجن کو نہ چھوڑیں، اس کی بھی تلاوت کیا کریں اور ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو بھی نالج ہو۔ اور اگر آپ کے گھر میں جنات ہو تو سورۃ البقرہ کے ساتھ سورۃ الجن کی بھی تلاوت سنا کریں وتھ ٹرانسلیشن، تاکہ جنات بھی اس قرآن کو سن کر اپنے لیے نصیحت حاصل کر سکے۔ جزاک اللہ خیر۔